بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانوروں کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں: اونٹ، گائے، بکری۔ ہر قسم میں اس کی جتنی نوعیے ہیں سب داخل ہیں۔ نر اور مادہ، خصی اور غیر خصی، سب کا ایک حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ اور دمبا بکری میں داخل ہیں، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ مسئلہ نمبر 2، وحشی جانور جیسے نیل گائے اور ہرن، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ وحشی اور گھریلو جانور سے مل کر بچہ پیدا ہوا، مثلاً ہرن اور بکری سے، اس میں ماں کا اعتبار ہے، یعنی اس بچہ کی ماں بکری ہے تو جائز ہے، اور بکرے اور ہرنی سے پیدا ہوئے تو ناجائز ہے۔ مسئلہ نمبر 3، قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے: اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی۔ اس سے عمر کم ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ در مختار۔ مسئلہ نمبر 4، بکری کی قیمت اور گوشت اگر گائے کے 7ویں حصہ کے برابر ہوں تو بکری افضل ہے، اور گائے کے 7ویں حصہ میں بکری سے زیادہ گوشت ہو تو گائے افضل ہے۔ یعنی جب دونوں کی ایک ہی قیمت ہو اور مقدار بھی ایک ہی ہو تو جس کا گوشت اچھا ہو وہ افضل ہے، اور اگر گوشت کی مقدار میں فرق ہو تو جس میں گوشت زیادہ ہو وہ افضل ہے، اور مینڈا بھیڑ سے اور دمبا دمبی سے افضل ہے، جبکہ دونوں کی قیمت ایک ہو اور دونوں میں گوشت برابر ہو۔ بکری بکرے سے افضل ہے، مگر خصی بکرا بکری سے افضل ہے، اور اونٹنی اونٹ سے اور گائے بیل سے افضل ہے، جبکہ گوشت اور قیمت میں برابر ہوں۔ در مختار و رد المختار۔ مسئلہ نمبر 5، قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو ہوگی ہی نہیں۔ جس کے پیدائشی سنگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سنگ تھے مگر ٹوٹ گیا اور مینگ تک ٹوٹا تو ناجائز ہے۔ اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ جس جانور میں جنون ہے اگر اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور اس حد کا نہیں ہے تو جائز ہے۔ خصی یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہیں، یا مجبوب یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں، ان کی قربانی جائز ہے۔ اتنا بوڑھا جانور کہ بچہ کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور، یا جس کے دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ خارشی جانور کی قربانی جائز ہے جبکہ فربا ہو، اور اتنا لاغر ہو کہ ہڈی میں مغز نہ رہا تو قربانی جائز نہیں۔ در مختار، رد المختار اور فتاوی عالمگیری۔ مسئلہ نمبر 6، بینگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ کانے جانور کی قربانی ناجائز ہے۔ اتنا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اور لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اور اتنا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو
اور جس کے کان یا دم یا چکی کٹے ہوں، یعنی وہ عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ اور اگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہو تو جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں یا ایک کان نہ ہو اس کی ناجائز ہے، اور جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی جائز ہے۔ جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ اگر دونوں آنکھوں کی روشنی کم ہو تو اس کا پہچاننا آسان ہے، اور صرف ایک آنکھ کی کم ہو تو اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو 1-2 دن بھوکا رکھا جائے، پھر اس آنکھ پر پٹی باندھ دی جائے جس کی روشنی کم ہے، اور اچھی آنکھ کھلی رکھی جائے، اور اتنی دور چارہ رکھیں جس کو جانور نہ دیکھیں، پھر چارہ کو نزدیک لاتے جائیں، جس جگہ وہ چارے کو دیکھنے لگے وہیں نشان رکھ دیں، پھر اچھی آنکھ پر پٹی باندھ دیں اور دوسری کھول دیں، اور چارہ کو قریب کرتے جائیں، جس جگہ اس آنکھ سے دیکھ لے یہاں بھی نشان کر دیں، پھر دونوں جگہوں کی پیمائش کریں۔ اگر یہ جگہ اس پہلی جگہ کی تہائی ہے تو معلوم ہوا کہ تہائی روشنی کم ہے، اور اگر نصف ہے تو معلوم ہوا کہ بنسبت اچھی آنکھ کی اس کی روشنی آدھی ہے۔ ہدایہ در مختار عالمگیری۔ مسئلہ نمبر 7، جس کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے بھینس میں 2 خشک ہوں تو ناجائز ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا ہو، اور خنثی جانور یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، اور جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ مسئلہ نمبر 8، بھیڑ یا دمبا کی اون کاٹ لی گئی ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور جس جانور کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا اس کی قربانی ناجائز ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ مسئلہ نمبر 9، جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا تو اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور مالک نصاب نہیں ہے تو اسی کی قربانی کر لے۔ یہ اس وقت ہے کہ اس فقیر نے پہلے سے اپنے ذمہ قربانی واجب نہ کی ہو، اور اگر اس نے منت مانی ہے کہ بکری کی قربانی کروں گا اور منت پوری کرنے کے لیے بکری خریدی، اس وقت بکری میں ایسا عیب نہ تھا پھر پیدا ہو گیا، اس صورت میں فقیر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ فقیر نے جس وقت جانور خریدا تھا اسی وقت اس میں ایسا عیب تھا جس سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، اور وہ عیب قربانی کے وقت تک باقی رہا تو اس کی قربانی کر سکتا ہے، اور غنی عیب دار خریدے اور عیب دار ہی کی قربانی کرے تو ناجائز ہے، اور اگر عیبی جانور کو خریدا تھا اور بعد میں اس کا عیب جاتا رہا تو غنی اور فقیر دونوں کے لیے اس کی قربانی جائز ہے۔ مثلا ایسا لاغر جانور خریدا جس کی قربانی ناجائز ہے اور اس کے یہاں وہ فربا ہو گیا تو غنی بھی اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 11، قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مدر نہیں یعنی قربانی ہو جائے گی، اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ لایا گیا اور ذبح کر دیا گیا جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 12، قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور فقیر کے ذمہ دوسرا جانور واجب نہیں، اور اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا، اب وہ مل گیا تو غنی کو اختیار ہے کہ دونوں میں جس ایک کو چاہے قربانی کرے، اور فقیر پر واجب ہے کہ دونوں کی قربانیاں کرے، مگر غنی نے
اگر پہلے جانور کی قربانی کی تو اگرچہ اس کی قیمت دوسرے سے کم ہو کوئی حرج نہیں، اور اگر دوسرے کی قربانی کی اور اس کی قیمت پہلے سے کم ہے تو جتنی کمی ہے اتنی رقم صدقہ کرے۔ ہاں، اگر پہلے کو بھی قربان کر دیا تو اب وہ تصدق واجب نہ رہا۔ آنے والی ویڈیو میں قربانی کے جانور میں شرکت کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔